بھینس کی قربانی جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہر دفعہ عید الاضحیٰ پہ یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، لیکن اس میں پریشان کن بات یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بڑی سخت رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنا موقف بیان کرے اور ساتھ دلائل بیان کرے، اور باقی تبصروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بھینس کی قربانی کے بارے میں 3 موقف بنتے ہیں۔ سب سے پہلا موقف کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان علماء کے نزدیک بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی کے بارے میں 3 موقف بنتے ہیں۔ سب سے پہلا موقف کہ عدم جواز کا، کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان علماء کے نزدیک بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام میں جو جانور شامل ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ان علماء کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیوں کہ بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا موقف احتیاط کا ہے۔ احتیاط میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھینس کی قربانی نہیں کی، صحابہ نے بھی نہیں کی، تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا موقف جواز کا ہے۔ جواز والے علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کیوں کہ بھینس جمہور علماء کے نزدیک بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اور قربانی کے لیے کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا کہ آپ گائے کی قربانی کرو یا اونٹ کی قربانی کرو یا شترے کی قربانی کرو۔ قربانی میں ایک ہی لفظ ہے کہ بہیمۃ الانعام کی قربانی کرو۔ وہ جانور جو بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثلا جنگل کے جانور بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہرن بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے کیونکہ وہ جنگلی جانور ہے، اگرچہ حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ نیل گائے بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے، کیوں کہ وہ جنگلی جانور ہے۔ بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے ان علماء کے نزدیک، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے تو پھر بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ان علماء کے نزدیک بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، اور لغت کے اندر بے شمار اہل لغت نے یہی بات کی ہے کہ بھینس نوع من البقری، گائے کی ایک قسم ہے، تو اسی لیے بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ تو جب بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہو جائے گی تو بہیمۃ الانعام کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، تو گائے بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، تو بہیمۃ الانعام کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ اور راجح موقف بھی یہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر قربانی اسی لیے نہیں کی گئی کہ اہل علم کا جواز کا فتویٰ ہے، امام نووی رحمہ اللہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ابن عثیمین بہت بڑا نام ہے اسلامی دنیا کے اندر، ان کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ علامہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے برصغیر ہند کے اندر، ان کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح مولانا امین اللہ پشاوری کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح
علامہ ثناء اللہ عمر تصریح کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت زیادہ اکابر علماء کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو اگر کوئی انسان بھینس کی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور اگر کوئی انسان نہ کرنا چاہے تو وہ گائے کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی بحث مباحثے کی اتنی بات نہیں ہے، ہمیں یہ مسئلہ افراط و تفریط میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو انسان جسے بات سمجھ آئے کہ یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جسے یہ بات سمجھ نہ آئے تو وہ پرہیز کرے اور وہ گائے کی قربانی کرے۔ تو میرے خیال میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کے زمانے میں بھینس عرب علاقے میں موجود نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی بھینس عرب کے علاقے میں موجود نہیں تھی، اور آج بھی بھینس عرب کے علاقہ میں بہت کم موجود ہے۔ عرب کے علاقے میں آپ کو بھینس اگر ملے گی تو چڑیا گھر کے اندر ملے گی۔ تو یقیناً ایسا جانور جو چڑیا گھر کے اندر ملتا ہے، جو ناپید ہے، نہیں مل سکتا، آسانی سے نہیں مل سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ قربانی کے لیے تو اسے تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، کیونکہ آپ کے علاقے میں یہ جانور موجود نہیں تھا، اور ہمارے علاقے میں یہ جانور موجود ہے۔ تو کوئی بھی انسان اگر بھینس کی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ بھینس کی قربانی کر سکتا ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء، ان کا بھی جواز کا ہی فتویٰ ہے، ان کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ایک دوسرے کو غلط، کافر اور اس طرح فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے ہر انسان کی۔ آپ کو جس عالم دین کی ریسرچ پسند آئے اس پہ عمل کریں، اور جس کی ریسرچ آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ دوسرے موقع پہ عمل کر سکتے ہیں۔